یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی و آخر الزمان حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مجھ سے قبل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، میرے بعد بھی آپ کو پیارے مصطفیٰ کی میٹھی آواز میں پیاری پیاری نعتیں سماعت کرنی ہیں اور بڑے عظیم خطاب بھی سماعت کرنے ہیں۔ جی بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہ دنیا بہت حسین ہے، یہ دنیا بہت جمیل ہے، لیکن یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، جتنی جمیل ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا دل فریب بھی ہے اور پرفریب بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر کبھی شفق کا جمال، تو کبھی افق کی سرخیاں، تو کبھی بلبل کی آواز، کبھی اللہ اکبر چڑیوں کی چہک، کبھی اللہ اکبر گرتے ہوئے آبشار، کبھی اللہ اکبر جو ہے پھولوں کی مہک، کبھی جو ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بل کھاتی ہوئی ندیاں، گرتے ہوئے آبشار، کبھی اس دنیا کے اندر جو ہے نرم نرم گدوں کا گداز، کبھی محبتوں کی سوگات، کبھی خوشیوں کی بارات، کبھی اللہ اکبر لذیذ کھانے، خوبصورت دسترخوان، آرام دہ مکانات، اللہ اکبر بہت خوبصورت ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کے اندر بہت خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، ہر حسن والا ہو کر کبھی وفادار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر جلدی سے اہل حسن سے وفا کی امید نہیں ہوتی، بلکہ مفکرین کا کہنا ہے، کہا جاتا ہے کہ اہل حسن سے جلدی سے اہل حسن سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے اندر بڑا حسن ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ اکبر بہت خوبصورت ہے، یہ دنیا جو ہے انسانوں کے حوالے کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا انسانوں کے سپرد کی ہے، تو انسانوں کو بطور تحفہ نہیں دیا گیا، یہ دنیا بطور احسان نہیں کی گئی، یہ دنیا بطور اللہ اکبر انعام نہیں کی گئی، یہ دنیا جو سپرد کی گئی ہے تو یہ دنیا اللہ اکبر امتحان کے طور پر کی گئی ہے، آزمائش کے طور پر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حسن دے کر آزمانا چاہتا ہے، تمہاری آزمائش چاہتا ہے کہ اے فانی حسن میں مبتلا انسان، اے فانی حسن کے دیوانے انسان، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اکبر جگہ جگہ پر بہت آرام و عیش ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بھول گئے اس کو، اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو دنیا بنائی ہے، ہم بھول گئے اس دنیا کے لیے
لیے آخرت کی دنیا کو ہم بھول گئے، اللہ اکبر، اس کو جو حقیقتوں کی دنیا ہے، کہ ہم اس دنیا کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دنیا جو دی ہے امتحان کے طور پر دی ہے، کیا ہم اس کو فراموش کر گئے؟ اس حقیقت والی دنیا کو یہ چند دن لذتوں کے سامنے، اللہ اکبر، حقیقی لذتوں والی دنیا کو ہم بھول گئے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اللہ اکبر ہمیشہ رہنے والی دنیا کون سی ہے، تو آپ کو میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، ایک دنیا ایسی بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر شفق کا جمال تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہے، افق کی سرخیاں تو ہیں لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر حوروں، اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر نغموں کا گنگنانا نہیں ہے لیکن حوروں کی سرخیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ دنیا کون سی ہے؟ تو یاد رکھو، ہم اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے لوگ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے، اس دنیا کے لوگ تو بے وفا ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا کا حسن، اللہ اکبر، اس دنیا کا حسن تو مٹایا جا سکتا ہے اور فنا ہو سکتا ہے لیکن اس دنیا کا حسن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، بے شک، اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اللہ، غد کہا گیا، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل کو، مستقبل کے کل کو، بھوشیہ کے کل کو غد کہتے ہیں۔ غد، اب غد سے کل مراد لیا گیا ہے۔ اب کون سے کل مراد لیا گیا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ اکبر، جو ہے آغاز آیت میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اختتام آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، تمہارے اعمالوں کو جانتا ہے۔ اختتام آیت میں بھی اللہ تاکید کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جو غد کہا گیا ہے، غد سے مراد کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رئیس المفسرین، حبر الامہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ غد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا غد جو ہے کل کو کہتے ہیں۔ اور کل سے مراد کیا ہے؟ تو کل سے مراد قیامت کا دن لیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر، آج ہم نے دیکھ لیا سنیچر کا دن گزر گیا، اب اتوار کا دن کل کو آنے والا ہے، تو یہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ کل کی صبح کون دیکھے گا، کل کو ہونے والا کیا ہے کون دیکھے گا۔ اللہ اکبر، ہم کو جتنا یقین یہ ہے کہ کل کی صبح کون دیکھے گا، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ کل، یعنی کل سے غد سے مراد جو قیامت کا دن لیا گیا ہے، کہ قیامت کا دن کل سے زیادہ یقینی ہمارا یقین یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بالکل حق ہے اور آنے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ اکبر، غد کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، غد کہہ کر یہاں پر قیامت کا دن مراد لیا جا رہا ہے، غد کہہ کر یہاں پر محشر کا دن مراد لیا جا رہا ہے۔ آپ نے، ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا جنت میں تو ہم چلے جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے؟ مستان بابا لے کر کے جائیں گے، اعجاز میاں لے کر کے جائیں گے، اعلیٰ حضرت لے کے جائیں گے، حافظ شاہ لے کر کے جائیں گے، بالکل لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ولی کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے، اللہ اکبر، یہ تاکید بھی کر دی، آگاہ بھی کر دیا، ہر نبی کو، ہر ولی کو یہ بتا دیا کہ ہر مومن کو، یعنی جس کو چاہنا جنت میں لے جانا، لیکن کسی کافر کو جنت میں تم نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بڑے آرام سے نماز چھوڑتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینے پر یہ ڈر ہے کہ آپ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے۔
اللہ اکبر۔ اور کہیں تو یہ بھی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ لیکن ہم احناف ہیں، احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے احناف کے نزدیک اگر کسی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو کے مرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، مولانا ان کے سہارے جنت میں جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی رسویہ کے اندر لکھا ہے 110 سے زیادہ صحابہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو کے مرے۔ اللہ اکبر۔ اس فتوے کا کس کو خیال ہے؟ بے شک۔ آج علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ، علماء کی بالکل عزت نہیں کرتے، اور اللہ اکبر لوگوں نے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اتنا ذلیل کر دیا ہے، اتنا بیکار سمجھ رکھا ہے، اور آج دین جو ہے ہم نے صرف مدرسے میں یتیم اور غریب مسکین بچوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، دین صرف تم نے یتیموں اور غریبوں کے حوالے کر دیا، تو بتاؤ اللہ تمہیں کیوں پھر تمہاری رسی کو ٹائٹ نہیں کرے گا؟ اللہ تم پر کیوں ظلم کے پہاڑ نہیں بھیجے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی وہ مدرسے ہیں جن کی وجہ سے تم سکون کی سانس لے رہے ہو۔ یہی جب مدرسوں کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تب اللہ اکبر تم سکون کی سانس لیتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھو اللہ اللہ دین سیکھو، اگر دین نہیں سیکھو گے تو تمہاری زندگی جانوروں سے بدتر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جو دین کے دھورے نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کو قرآن سننے کے بعد مزہ نہیں آتا وہ جانور سے بدتر ہیں۔ اور یاد رکھیں ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو ایمان والا مت سمجھ لینا، کیونکہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھو گے دوسرے مذہب کے لوگ بھی آپ کو بڑی اونچی داڑھی، بڑی اونچی ٹوپی، بڑے لمبے جبے قبے والے نظر آئیں گے۔ ہر جبے قبے والے کو ایمان والا تسلیم مت کر لینا، پہلے اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا، اس کو ایمان سے دیکھنا کہ اس کے واقعی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر کوئی جادو کر کے آپ کو ہوا میں اڑنا سکھا دے اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ اکبر اس کو ٹھوکر مارنا، اس کے پاس سے چلے جانا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے۔ اگر کسی کے دل میں شریعت نہیں ہے تو اس کو طریقت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں شریعت نہیں اس کو پتہ نہیں طریقت کے منصب کیا ہیں، طریقت کو اس کو نہیں معلوم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ آج حالات بہت خراب ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ جو میں نے بولا بالکل صحیح بولا ہے۔ جی جی بے شک حق ہے۔ ہر آدمی ایسی بات، اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں بھائی صاحب انس صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، نہیں، میرا مقصد ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو بھی میں نے بولا اگر بولنے میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔